بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، احادیث میں معجزے سے متعلق مختلف احادیث چل رہی ہے۔ آج کی حدیث جو یہودیوں سے متعلق ہے، یعنی خیبر کے یہودیوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اس سے متعلق ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاة فيها سم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم مصدقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال فهل أنتم مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت صادقا لم يضرك. رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ پیش کی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ خیبر میں جتنے یہودی ہوں سب کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ تمام یہودیوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اور یہ کہ اگر تم نے میرے سوال کا جواب غلط دیا اور میں نے اس کی تردید کی تو تم میری اس بات کو باور کرو گے؟ یہودیوں نے کہا ہاں ابو القاسم، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور اگر آپ نے ہمارے جواب کی صحیح تردید کی تو ہم اس کو باور کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا باپ ہے، یعنی تمہارا جد اعلیٰ جس کو قبیلے کا باپ کہا جاتا ہے کون ہے؟ یہودیوں نے پیغمبر علیہ السلام کو پرکھنے کے لیے اپنے جد اعلیٰ کا صحیح نام نہیں بتایا، بلکہ غلط طور پر کوئی اور نام لے کر کہا کہ فلاں شخص ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں شخص ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اور بجا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے سوال کوئی کروں اور کوئی سوال کروں اور تمہارے غلط جواب کی تردید کرتے ہوئے صحیح بات بتاؤں تو کیا تم میری اس بات کو باور کر لو گے، مان لو گے؟ یہودیوں نے کہا ہاں ضرور آئے ابو القاسم، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو ہمارا جھوٹ معلوم ہو جائے گا، جیسے کہ آپ کو ہمارے باپ کے بارے میں ہمارا غلط جواب معلوم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو پھر بتاؤ دوزخی کون ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کچھ دن تو ہم لوگ رہیں گے اور پھر جب ہم دوزخ سے باہر آئیں گے تو ہمارے جانشین تم لوگ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے کم بختو،
پرے رہو، دوزخ کے بارے میں اتنی جھوٹ بات مت کہو، خدا کی قسم ہم دوزخ میں کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی اور سوال کروں اور تمہارے غلط جواب کی تردید کرتے ہوئے صحیح بات بتلاؤں تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا بتاؤ کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے اس ذلیل حرکت پر اکسایا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ دراصل ہم نے سوچا تھا کہ اگر آپ کا دعوی نبوت جھوٹا ہے تو یہ زہر آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گا اور ہم کو آپ سے نجات اور راحت مل جائیں گی، اور اگر آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ اور اس روایت کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا یہ یہودیوں کا خاص اسلوب تھا، اور بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مبارک نام تورات اور انجیل میں مذکور اور مشہور تھا جو آپ کے دعوے نبوت کی واضح دلیل تھا، لہٰذا تعصب اور مخاصمت کی بنا پر ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے اس نام کا اظہار کرے جو خود ان کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، یعنی محمد۔ اس لیے جناب منو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ یہودی مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے کہ جنت کے اصل مستحق ہم ہی ہیں، اگر ہم اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں بھی داخل ہو گئے تو وہ چند دنوں کی سزا ہوں گی، جب ہم اپنی سزا کی مدت پوری کر کے دوزخ سے نکالے جائیں گے تو پھر تم مسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جہاں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ان کی اس بات کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر ہم جہنم سے نکل جائیں گے۔ یہ گویا ان یہودیوں کا عقیدہ تھا جو حقیقت کے اعتبار سے اعتقاد باطل اور زعم فاسد سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، تاہم اپنے اعتقاد کے مطابق جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جو جواب ان کے نزدیک صحیح تھا وہی انہوں نے بیان کیا۔ حدیث پاک کے آخری حصے میں زہر سے متعلق کہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گا، یہودیوں کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو محض امتحان و آزمائش کے جذبے سے بکری میں زہر ملا دیا تھا کہ اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہوں گے تو اس زہر آلود بکری کا گوشت کھا کر ہلاک ہو جائیں گے، اور اس صورت میں ہمیں آپ سے نجات مل جائیں گی، اور اگر آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہوں گے تو یہ زہر آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گا، اس صورت میں آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو یہودیوں کی بات تھی، اور وہ اپنے اس قول میں کہاں تک سچے تھے اس کا اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب زہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں کیا تو اس کے اپنے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونا سچ ثابت ہو گیا تھا، لیکن وہ لوگ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آئے۔ اس لیے کہ بچوں قرآن کریم نے یہودیوں سے متعلق کہا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کر لیتے یا کہ ان کی بات نہیں مان لیتے، ان کو بڑا نہیں سمجھتے، یہودی بالکل بھی آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور جہاں تک بات رہی جہنم کی تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے قربت والے ہیں۔ جی لن تمسنا النار الا ایاما معدودات،
یہ سب غماز ہے ان کی عداوت اور دشمنی کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور دین اور پیغمبر علیہ السلام کے اسم گرامی محمد سے متعلق ان کی دشمنی کی. لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زمانے میں مدد فرماتے ہیں اور اللہ نے مدد فرمائی اور حفاظت بھی فرمائی. اس کے بعد ایک اور روایت آ رہی ہے قیامت تک آنے والے اہم واقعات اور حوادث کی خبر سے متعلق. روایت حضرت عمرو بن اخطب الانصاری کی، کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا أحفظنا رواہ مسلم. حضرت عمرو بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ منبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے اپنے وعظ فرمایا، جس کا سلسلہ ظہر کے وقت تک جاری رہا. پھر ممبر سے اتر کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھ کر وعظ ارشاد فرمانے لگے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا. پھر ممبر سے اتر کر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھ کر وعظ ارشاد فرمانے لگے اور وعظ کا سلسلہ غروب آفتاب پر جا کر ختم ہو گیا. گویا پورا دن وعظ ہی میں گزر گیا. اور اس وعظ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے ہمیں مطلع کیا جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں. یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت عمرو بن اخطب نے کہا کہ آج ہمارے درمیان ان تمام باتوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا وہ شخص ہے جو آج کل ہم میں دانا تر ہے. احفظنا زیادہ یاد رکھنے والا ہے. اس حدیث کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمرو بن اخطب ایک انصاری صحابی ہیں اور ان کی کنیت ابو زید اعرج کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں شریک رہا کرتے تھے اور ان منقول ہے کہ ان کو 13 غزووں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر کر خوبصورتی کی دعا فرمائی تھی. اس کی برکت ان کو اس طرح حاصل ہوئی کہ 100 سال اوپر ان کی عمر ہوئی اور آخر تک چہرہ گلاب کی طرح تر و تازہ رہا. سر اور داڑھی کے بال بھی بس چند ہی سفید ہو گئے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغمبر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی اور وہ اپنی عمر کے آخری مرحلے تک تر و تازہ رہے اور شکیل رہے اور جمیل بھی رہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے. بہرحال بچوں، بڑوں کی دعا اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے ہم نے ماضی میں بھی آپ سے کہا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بڑے انسان کو اپنا مشیر، اپنا سرپرست، اپنا مربی بنانا چاہیے. اور جب کسی کو اپنا سرپرست اور مشیر اور مربی بنائے تو پھر بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی شرم و حیا کے ان سے اپنے ہر معاملے میں مشورہ لینا چاہیے، ان کے باتوں پر غور کرنا چاہیے، جس کے اندر اپنی انانیت اور اپنا بڑا پن اور اپنی شیخی بازی اس کو دخل نہ دے، بلکہ جس کو بڑا مان لیا ہے اور واقعتاً آپ نے اس کو بڑا مان لیا ہے تو پھر آپ اس کی سرپرستی میں رہیے. انشاءاللہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو ان کی سرپرستی فائدہ دیں گی، ان کی تربیت آپ کو نکھاریں گی اور ان کی ہر طرح کی نصیحت آپ کے لیے ترقی کا سبب اور ذریعہ بنیں گی. اب مختصر ایک حدیث ہے جنات کی آمد کی اطلاع سے متعلق. یہ حضرت معن بن عبد الرحمن سے روایت فرماتے ہیں سمعت ابی قال سألت مسروقا من آذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلة
ليلة استمعوا القرآن قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه قال آذنت بهم شجرة متفق عليه. حضرت معن بن عبد الرحمن تابعی جو عبداللہ بن مسعود کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عبد الرحمن سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے جلیل القدر تابعی حضرت مسروق سے پوچھا کہ اس رات میں جب کہ جنات نے قرآن مجید سنا، ان جنات کی آمد کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے آنے کی خبر ایک درخت نے دی تھی. اور یہ الفاظ بچوں مسلم کے اور بخاری شریف کے، یعنی بطور معجزہ ایک درخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ جنات ایمان لانے اور قرآن سننے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر تشریف لے گئے اور ایک جگہ پہنچ کر جنات کو دیکھا اور ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اور اس کے بعد پھر بچوں ایک مختصر اور ایک روایت ہے قدر تفصیل کہ جنگ سے پہلے ہی مقتول کافروں کے نام، ان کی لاشیں گرنے کی جگہوں کے نشاندہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اور یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري فجعلت أقول لعمر ما ترى فجعل لا يرى قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراش ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. تو اس طرح سے حدیث ہے قدر تفصیل. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سفر کے موقع پر ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے والے تھے، ڈالے ہوئے تھے کہ وہاں ہم نے نئے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کی. میں چونکہ ایک تیز نظر شخص تھا اس لیے میں نے چاند کو دیکھ لیا. میرے علاوہ کوئی اور شخص نہیں دیکھتا تھا. جس نے یہ کہا ہو کہ اس نے چاند دیکھا ہے، میں عمر کو چاند دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے کہتا تھا کہ کیا آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھیے وہ کیا ہے. لیکن وہ چاند کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میرے بار بار دکھانے پر بھی حضرت عمر کو چاند نظر نہیں آ سکا تو انہوں نے کہا بس رہنے دو، میں تو عنقریب اپنے بستر پہ لیٹا ہوا اس چاند کو دیکھ لوں گا. اس کے بعد حضرت عمر نے ہمارے سامنے کافروں میں سے ان اہل بدر کا ذکر شروع کر دیا جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی مارے جانے والے مشرکوں کے مقتول ہونے کی جگہ ہمیں بتا دی تھی. چنانچہ آپ ایک ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں کل انشاءاللہ فلاں مشرک مارا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انشاءاللہ فلاں مرا ہوا پڑا ہوں گا. گویا کہ آپ نے اہل اسلام کے تمام ہاتھوں قتل ہونے والے مشرکوں کے نام لے لے کر ان کی نشاندہی کر دی تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ تک متعین کر کے بیان کر دی تھی جہاں ان مشرکوں کی لاشیں پڑنے والی تھی. پھر حضرت عمر نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ متعین کر کے بیان کی تھی قتل ہونے والے مشرک ان سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. یعنی آپ نے جس مشرک کے بارے میں جو جگہ متعین کر کے بتائی تھی وہ قتل ہو کر ٹھیک اسی جگہ گرا. پھر جب ان مشرکوں کی لاشوں کو ایک کے اوپر ایک کر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا جو پانی لینے کے کام نہیں آتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کنویں پر آئے اور ان مشرکوں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا اور فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں.
کیا تم نے اس چیز کو حق اور درست پایا جس کا تم سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو اس چیز کو حق اور درست پایا جس کا مجھ سے میرے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ عمر نے یہ بھی فرمایا، حضرت عمر نے، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکوں کے لاشوں سے اس طرح مخاطب دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے کس طرح مخاطب ہے جو روحوں سے خالی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، ہاں وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ میری یہ بات جس طرح تم نے سنی ہے اسی طرح ان سب نے بھی سنی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی قدرت ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو دیکھنے کے لیے زیادہ جد و جہد اور کوشش غیر ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے ان کی شہادت پر روایت ثابت ہو جائیں گی، یہ رویت ثابت ہو جائیں گی، یا کہ مجھے خود نیا چاند دیکھنا ہی ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد یا اگلے دن جب چاند زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہو جائے گا اور آسانی سے نظر آ جائیں گا تو دیکھ لوں گا۔ اس وقت جب چاند مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے زیادہ تعب اور مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا بچوں کہ جو چیز ضروری نہ ہو اس کی کھوج کرید میں اپنا وقت اور اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لایعنی چیز میں وقت اور طاقت جیسی قیمتی چیز نہیں گنوانا چاہیے۔ اس لیے ہر انسان کو صحابہ کرام کے جو اعمال ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابی کا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں تھا، اور جہاں پر کوئی عمل ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو حدیث پاک میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک روایت آ رہی ہے کہ ایک پیشن گوئی کے حرف بحرف صادق آنے کا معجزہ۔ حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على زید يعوده من مرض كان به قال ليس عليك من مرضك بأس ولكن كيف لك إذا عمرت بعدي فعميت قال احتسب واصبر قال اذن تدخل الجنة بغير حساب قال فعمي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عليه بصر ثم مات۔ حضرت زید بن ارقم کی بیٹی حضرت انیسہ اپنے والد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کی عیادت کو تشریف لے گئے جو بیمار ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کو تسلی تشفی دیتے ہوئے فرمایا اس مرض کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم بالکل اچھے ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تمہاری بینائی جاتی رہیں گی۔ حضرت زید بن ارقم نے عرض کیا میں ثواب کا آرزومند ہوں گا اور اپنے رب کے حکموں پر صابر اور راضی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا پھر تو تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ راوی خواہ حضرت انیسہ ہوں یا ان کے علاوہ دوسرا بیان کیا ہے کہ زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نابینا ہو گئے تھے، پھر بہت زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی دوبارہ واپس کر دی اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہوئی کہ جس بیماری میں حضرت زید کی عیادت کو گئے تھے اس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کرتے وقت حضرت زید بن ارقم کے سامنے ان کی بینائی کے پھر بحال ہونے کا جو ذکر نہیں فرمایا، تو اس کی وجہ شاید آپ کی خواہش ہوگی کہ اس صورت میں زید بن ارقم صبر میں زیادہ سے زیادہ تعب اور تکلیف برداشت کریں اور پھر اس کے بعد ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت اور پریشانی ہوتی اور نہ ان کو کامل صبر کا وہ مقام حاصل ہوتا جس کے سبب اللہ کی مدد نصرت ان کو حاصل ہوئی۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت زید بن ارقم سے متعلق روایت ہے کہ اللہ نے آخر زمانے ان کی بینائی لوٹائی اور وہ صحت مند ہوئے اور ایک زمانے تک رہ کر پھر انتقال کر گئے۔ بچے یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام سے متعلق آپ کے بعض عمر میں گفتگو۔ اور دوسری ایک روایت آ رہی ہے حضرت اسامہ بن زید کی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقول علی، یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ گھڑنے سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار وذلك انه بعث رجلا فكذب عليه فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا وقد انشق بطنه ولم تقبله الارض، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قصداً میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جس کو میں نے نہ کہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ٹھکانہ دوزخ میں تیار سمجھے۔ اور اس ارشاد گرامی کا پس منظر یہ ہے بچوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ لوگوں کی طرف یا کسی شخص کے پاس بھیجا تھا، اس نے آپ کی طرف سے کوئی جھوٹ بات بنا کر کہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منکشف ہوا یا کسی ذریعے سے آپ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی۔ چنانچہ وہ شخص ایک دن اس حال میں مردہ پایا گیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اور جب اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دونوں روایتوں کو علامہ بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ روایت کے آخری الفاظ اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار پایا۔ اس اعتبار سے روایت اس قول کی مؤید ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قصداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنے والا یعنی جھوٹی حدیث گھڑنے والا کافر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور آگے ایک مختصر روایت ہے اب کے برکت سے متعلق، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله ففني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کھانا مانگا، آپ نے اس کو آدھا وسق جو عطا فرمایا، اس نے وہ جو لے کر گھر میں رکھ دیا، اور پھر نہ صرف وہ خود وہ شخص بلکہ اس کی بیوی اور ان دونوں کے یہاں آنے جانے والے مہمان مستقل اسی جو میں سے لے کر کھاتے تھے، لیکن وہ جو ختم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک ایک دن اس شخص نے باقی ماندہ جو کو ماپا، جس کا اثر یہ ہوا کہ پھر وہ جو بہت جلد ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس جو کو نہ ناپتے تو تم لوگ ہمیشہ اسی جو میں سے لے کر کھاتے رہتے تھے، اور میری برکت کے سبب وہ جو کے تمہارے پاس باقی رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا بچوں کہ بعض مرتبہ بزرگوں کے کہنے اور ان کی دعا کی برکت سے کھانوں میں اثر اندازی ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے ہر معاملے زندگی کے ہر موڑ پر ان کے لیے ان سے دعائیں لیتے رہنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید احادیث پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔